گاڈ فادر اور سسلین مافیا اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ جو لوگ راہ کی رکاوٹ بنے ان کو ختم کروا دیتا ہے، ان کو مروا دیتا ہے، ان کو اٹھوا دیتا ہے اور کچھ بھی ان کے خلاف کر لیتا ہے۔ شاہد اقبال نے میاں نواز شریف کے گاڈ فادر کے حوالے سے چہرہ بے نقاب کرنے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے خصوصی طور پہ ججوں کو کس طریقے سے یہ لوگ استعمال کرتے رہے اپنے مفادات کے لیے۔ شاہد اقبال کی پوسٹ میں لکھا گیا ہے، پوری قوم کو مریم صفدر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے جج ارشد کی ویڈیو جاری کر کے پوری قوم کو آگاہ کر دیا کہ کیسے جج پس پردہ گاڈ فادر سے ملاقاتیں کرتے رہے، کیسے ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں ملتی رہتی ہیں۔ جج ارشد کی طرف سے نواز شریف کو ایک کیس میں باعزت بری کرنا مشکوک تھا، اب یہ سارا کیس نئے سرے سے سنا جائے گا۔ گاڈ فادر اور مریم صفدر لمبے عرصے کے لیے جیل جانے والے ہیں اور گاڈ فادر کو ضمانتیں دینے والے جج اب جج ارشد سے سبق سیکھیں کہ کیسے ان ججوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ردی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ گاڈ فادر اور سسلین مافیا، اس کے اوپر تو ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ اپنے کارندے کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور کارندے کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں اس کی جھلک ایک آپ کو سناتے ہیں۔ ایسے گنڈوں اور موالیوں کو کس طریقے سے گاڈ مافیا، سسلین مافیا استعمال کرتا ہے اور دنیا کے سامنے کیا پوز کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو سے آپ کو نظر آئے گا۔ انہوں نے بھی حساب لیا ہے، کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑا نہیں تم کو۔ نہال ہاشمی کو سپریم کورٹ نے سزا کہہ دی، نون لیگ قیادت ان کے غم میں نڈھال نظر آنے لگی، مگر یہ قایا یکایک ہی پلٹی ہے۔ نہال ہاشمی نے جب توہین آمیز تقریر کی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب پیناما کیس عدالت میں آخری مراحل میں تھا۔ نہال کے بیان پر پوری نون لیگ ہی پشیمان نظر آ رہی تھی۔ آج بھابی بھنجی کو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے، کل ریٹائر ہو جاؤ گے۔ سرکاری ترجمان مریم اورنگزیب نے فوری طور پر اس بیان سے اعلان لا تعلقی اور اسے نہال ہاشمی کا ذاتی خیال قرار دے دیا۔ مریم نواز نے تو نہال ہاشمی کے اس بیان کو سازش قرار دے کر ان کا کیس خراب کرنے کی بھونڈی سازش قرار دے دیا۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف اس قدر تل ملائے کہ انہوں نے فوری طور پر نہال ہاشمی سے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ کیا گیا ہے بیان دینے پر جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نواز سندھ سے عہدے سے مستعفی ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ آپ کو بتایا کہ سینٹر نہال ہاشمی کو شوکوز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ نہال ہاشمی کے انکار نے انہیں مزید غصہ دلایا۔ پیناما کیس کا فیصلہ شریف فیملی کے خلاف آیا تو یکایک نہال ہاشمی زیرو سے ہیرو ہو گئے۔ نہال کے جس بیان کو پارٹی قیادت وہ والد جان سمجھ رہی تھی، وہی اب ان کا وظیفہ صبح و شام بن گیا۔ توہین عدالت کی سزا ہے، پارلیمنٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں۔ توہین عدالت کی سزا ہے، آپ کے ووٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں۔ کس کو نااہل کرو گے؟ پیناما فیصلے کے بعد شریف فیملی نے احتیاط کو پس پش ڈال کر عدلیہ کے خلاف شعلہ افشانی شروع کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہال ہاشمی توہین عدالت کی سزا پانے کے بعد نون لیگ قیادت کے ہیرو بن چکے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی اور نہال ہاشمی کو بھی عدالت نے طلب کیا اور اس کے بعد کس طریقے سے مسلم لیگ نون نے اس کو گود میں لے لیا۔ اس موقع پر عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں عمران خان نے کیا کہا تھا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اس قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا اور پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو جائے گی، آپ کو جدے جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے جو لنڈن کے فلیٹس ہیں، جو فلیٹس نہیں محلات ہیں مے فیئر کے، آپ وہاں بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس باری یہ وقت بدل چکا ہے، یہ پاکستان میں ایک شعور آ چکا ہے لوگوں میں، ایک ایک چیز لوگ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اب آپ اگر اسی طرح یہ جو آپ اپنے لوگوں کو پہلے ان سے دھمکیاں دلواتے ہیں پھر قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، یہ پرانی آپ کی سٹائل ہے، کوئی اس سے پاگل نہیں بن رہا۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور میرا پھر سے وعدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ دیکھیں گے کہ عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے جب بھی میں کال دوں گا عوام کو۔ آپ کا کیا خیال ہے خان؟ عمران خان ان کے پیچھے پڑے تو ان کو بھی ان کی مافیائی فطرت کا سامنا کرنا پڑا۔
خود عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میرے اوپر جو انہوں نے کیس کیا سپریم کورٹ میں، یہی مافیا کا سٹائل ہے کہ کیونکہ میں نے پینما کی چیز اٹھائی ہے تو انہوں نے کہا اچھا سپریم کورٹ میں بھی لے جاؤ، الیکشن کمیشن میں۔ میرے پاس پتہ نہیں کوئی 3-4 کیسز کیے ہوئے، 6 کیسز کیے ہوئے انہوں نے۔ اب وہ جو خواجہ سعد رفیق، اس نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ جی کہ آگ سے آپ بھی نہ جل جائیں یا وہ شاخ نہ کاٹ دیں، پتہ نہیں کس طرح کی بات ہے یہ۔ بات یہ کہ مکمکا کرنے پہ آ رہے ہیں، دیکھیں آپ ہمیں نہ ہاتھ لگائیں، ہم آپ کو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ آپ ہماری کرپشن کی نہ بات کریں، ہم آپ کی کرپشن کی نہیں بات کریں گے، صرف اس لیے کہ پھنس اس طرح گئے ہیں میرے سامنے کہ میں تو کہہ رہا ہوں ہاں کرو مجھے پکڑو، میں تو سپریم کورٹ میں ہوں۔ ایک ایک چیز بتا دی ہے، بینکنگ ٹرانزیکشنز آ گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک ایک ٹرانزیکشن نہیں بتایا۔ یہ جو قطری شہزادہ ہے، یہ یہاں جو چھابڑی والا بھی ہے نا، اس کو بھی پتا یہ فراڈ ہے۔ عمران خان نے واقعی حکومت میں آ کے نہ صرف ان کو بے نقاب کیا بلکہ احتساب کا سخت شکنجہ بھی ان کے گرد کس دیا۔ عمران خان نے یہ شکنجہ کسا ہے جو پہلی حکومت نے تیار کیا ہوا تھا۔ اس میں یہ چیخیں مار رہے ہیں، عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر عمران خان کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو یہ انتقام نہیں ہے، یہ کڑا احتساب ہے جو اسی طریقے سے چلنا چاہیے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کڑے احتساب کا وہ پورا ہو رہا ہے، اور اس وعدے سے بھی امید کی جاتی ہے عمران خان وہ وعدہ بھی اپنا پورا کریں گے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان سے لوٹی گئی قوم کے خزانے کی ایک ایک پائی واپس لی جائے گی۔